اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر والدین کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت ضدی ہو گیا ہے، بات نہیں مانتا، بدتمیزی کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے وغیرہ۔ یاد رہے، بچے کا ضدی ہونا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل ممکن نہ ہو، کیونکہ یہ کوئی پیدائشی بیماری نہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ضدی ہو، بلکہ ان کے ضدی ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ بچوں کی تربیت چونکہ کسی مہارت سے کم نہیں، لہذا والدین پر لازم ہے کہ ان تمام عوامل پر گہری نظر رکھیں جو بچے کو ضدی بناتے ہیں۔ چنانچہ والدین کی خیرخواہی کی نیت سے ذیل میں ایسی ہی چند باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ امید ہے انہیں پیش نظر رکھنے سے وہ بچوں کی ضدی ہونے کی وجوہات کے علاوہ ان کے حل بھی جان لیں گے۔ بچے کے غصے میں ہونے کی علامات۔ بچے عموماً غصے کی حالت میں ضد کرتے ہیں، لہذا سب سے پہلے وہ علامات جاننا ضروری ہیں جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ بچہ اس وقت غصے میں ہے۔ چنانچہ جب بچے غصے کی حالت میں ہو تو اکثر بلند آواز سے روتا ہے تاکہ اس کی طرف توجہ دی جائے، پیروں کو زمین پر مارتا ہے، سر اور ہاتھوں کو دیوار پر مارتا ہے، آس پاس کی چیزوں کو لاتے مارتا ہے، بڑوں سے بدتمیزی کرتا ہے، بغیر کسی وجہ کے دانتوں سے کاٹنے لگتا ہے، کھلونے وغیرہ توڑنے لگتا ہے، ہاتھ میں جو بھی چیز آئے اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ ضدی پن کے اسباب و وجوہات اور ان کا علاج۔ بے جا روک ٹوک۔ بچے کو ہر وقت کسی نہ کسی کام یا بات سے روکتے رہنا انہیں ضدی و ڈھیٹ بنا دیتا ہے۔ بچوں کو ہر وقت کسی نہ کسی کام یا بات سے روکتے رہنا انہیں ضدی و ڈھیٹ بنا دیتا ہے۔ علاج۔ بچوں کو ہر وقت ٹوکنے و منع کرنے کی بجائے انہیں جس کام سے منع کر رہے ہیں اس کے نقصان دہ ہونے کے متعلق سمجھائیں۔ مثلا بچہ بار بار گرم برتن کو چھونے کی کوشش کرے تو اسے بار بار نہ ٹوکیں، بلکہ یہ سمجھائیں لاڈ پیار خواہشات کی تکمیل۔ اکثر والدین بچے سے بے جا لاڈ پیار کرتے ہیں اور بچہ بھی فطری طور پر والدین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، مگر جب وہ کسی موقع پر اس وہم کا شکار ہو جائے کہ اس کے والدین کی توجہ کا مرکز کوئی اور ہے، یعنی وہ کسی اور بچے سے لاڈ پیار کریں، تو یہ برداشت نہیں کر پاتا اور لاشعوری طور پر ضد کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح بچے کو ہر خواہش پوری کرنے والے والدین اگر کبھی کوئی خواہش پوری نہ کر پائیں، یعنی بچے ایسی خواہش کا اظہار کر دیں جو بروقت پوری نہ ہو سکتی ہو یا ان کے لیے نقصان دہ ہو، تو وہ یوں بھی ضدی ہونے لگتے ہیں۔ مثلا ایک حکایت ہے کہ ایک بادشاہ کے یہاں بیٹا نہیں تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا، بھائی کبھی اپنے بیٹے کو لے آنا۔ اگلے دن وزیر اپنے بیٹے کو لے کر آیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا اور پیار کرنے لگا۔ پھر بادشاہ نے کہا، اچھا بچے کو آج کے بعد رونے مت دینا۔ اس نے عرض کی، بادشاہ سلامت، اس کی ہر بات کیسے پوری کی جائے؟ بادشاہ نے کہا، اس میں کون سی بات ہے، میں سب کو کہہ دیتا ہوں کہ بچے کو جس چیز کی ضرورت ہو اسے پورا کر دیا جائے اور اسے رونے نہ دیا جائے۔ وزیر نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر بچے کی خواہش پر ایک ہاتھی لایا گیا جس سے وہ تھوڑی دیر کھیلتا رہا، لیکن بعد میں رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اب کیوں رو رہے ہو؟ اس نے سوئی کے ساتھ کھیلنے کی خواہش ظاہر کی۔ سوئی پیش کر دی گئی، مگر تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، ارے اب کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، جی اس ہاتھی کو سوئی کے سوراخ میں سے گزار دیں۔ علاج۔ والدین اگر بچوں سے حد درجہ مخلص ہوتے ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس انمول رشتے کو مزید بااعتماد بنانے کے لیے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کیا جائے۔ فی زمانہ سوشل میڈیا کی زبان میں یہ رویہ فرینڈلی ہو، فرینکلی نہ ہو، یعنی رویہ دوستانہ ہو مگر اس میں بے تکلفی نہ ہو۔ چنانچہ بچے کی ہر جائز خواہش اور مطالبہ ضرور پورا کریں، لیکن اگر بچہ کسی کوئی نقصان دہ چیز مانگے یا وہ مہنگی ہو یا اس کے لیے موزوں نہ ہو تو بچے کو اس شے کے متبادل پر راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے بچے کی ضد ختم کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ باہمی موازنہ کرنا یا یکساں سلوک کا نہ ہونا۔ بچے کا اپنے بہن بھائی یا دوسرے بچوں سے موازنہ کرتے رہنا یا بچوں میں یکساں سلوک نہ رکھنا اور ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دینا بھی ان کو ضدی بنا دیتا ہے۔ علاج۔ جو بچے سمجھتے ہیں کہ ان سے انصاف نہیں کیا جا رہا، وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اندر ہی اندر پڑکتے رہتے ہیں یا پھر احتجاج کا راستہ اپناتے ہوئے غصے کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ والدین کو چاہیے کہ ان کا امور کا خاص خیال رکھیں اور بچوں کو بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں۔ بچے دوسرے کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔
بسا اوقات گھر میں کوئی ایسا فرد بھی ہوتا ہے کہ جس کا رویہ کا بچے پر اثر پڑتا ہے، جیسے کوئی غصے کا تیز ہو یا پھر ضدی ہے، تو اس کی دیکھا دیکھی بچے بھی اس رویے کو اپنا لیتے ہیں۔ علاج: ماحول کا بچے پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایک اچھا ماحول ہی بچے کی مثالی تربیت میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ محسوسات کا اظہار نہ کر پانا: بسا اوقات بچے کو ایسے معاملات کا سامنا ہوتا ہے جن کا وہ مناسب انداز میں اظہار نہیں کر پاتے، تو ان میں چڑچڑاپن اور ضد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، مثلا نیند نہ آنا، بھوک محسوس کرنا یا سردی و گرمی لگنا وغیرہ۔ گرمی کی وجہ سے بچوں میں یہ کیفیت اکثر دیکھی گئی ہے۔ علاج: بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیں اور یوں ہی کچھ دیر مضبوطی سے تھامے رکھیں یا پھر اس سے بات چیت کریں، مگر اس حالت میں بچے کو بالکل نظر انداز نہ کریں۔ اس حالت میں بچے کی تعریف کریں، اس کی اچھائیاں بیان کریں۔ ایسی حالت میں بچے کا پہلے سکون سے جائزہ لیں اور اس کی ضد کی وجہ جاننے کی کوشش کریں، مگر اس کے ساتھ کوئی سختی سے مت برتیں۔ بچے کی بوریت دور کرنے کے لیے ہر وقت اس کا ایک پسندیدہ کھلونا اپنے پاس یا قریب ہی رکھیں۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔